بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اہل خانہ کو، آپ کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو شروع کرتے ہیں کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، جسے جناب محمد سلیم بٹ کی تصنیف سے دیوانگی میں سے لیا گیا ہے۔ عنوان ہے، کیا معاشی خوشحالی کا خواب دیکھنا منع ہے؟ PPP جو کہ روٹی کپڑا مکان اور مکان کی گارنٹی کا دعویٰ اور معاشی خوشحالی کا نعرہ لے کر میدان میں اتری، اقتدار پر برجمان ہوتے ہی ذمہ دارانہ ذہنیت کے مالک لیڈرشپ نے جو تھوڑی بہت مزدور کو مزدوری صنعتی یونٹوں میں کام کرنے سے ملتی تھی، سب سے پہلے اس کا قلع کما کیا اور یوں صنعت کاروں پر ایک طرف وڈیرا شاہی کا دبدبہ قائم کیا، دوسری طرف سوشلسٹوں کو بیوقوف بنایا۔ صنعتوں کے قومیائی جانے کے عمل سے ایک طرف تو صنعتی ترقی رک گئی اور دن دگنی رات چوگنی ترقی کرنے والی ایسی صنعتیں بھی تباہ ہو گئیں جن کا دعویٰ تھا کہ وہ سال دو سال میں ٹینک اور دوسرا فوجی ساز و سامان بنانے کے قابل ہونے والی تھیں۔ یوں ایوب دور کا لگایا ہوا پھلدار پودا جب تناور ہو کر پھل دینے پر آیا تو اسے جڑ سے کاٹ کر اس لیڈرشپ نے حب الوطنی کا انوکھا ثبوت دیا۔ یہاں اس بات کا ذکر کرنا بھی موزوں ہوگا کہ بعض پاکستانی صنعت کاروں کو بھی نمبر دو کاروبار کا بڑا شوق ہے اور وہ کروڑوں اربوں کے سٹاکس بغیر کسی سٹاک رجسٹر میں اندراج کیے رکھنے کے قائل ہیں، اور اس مال کی خرید و فروخت اور منافع بھی بغیر سرکاری حساب کے چلتا ہے۔ ان سٹاکس کو لیگل کرنے کا سیاپا آج بھی پڑا ہوا ہے۔ یہ لوگ ہیں کہ اسے قانونی کرنے پر آمادہ ہی نہیں ہو رہے۔ نہ حکومتی دھمکیاں کارگر ہو رہی ہیں، نہ ہی وہ اپنے ضمیر کی آواز سنتے ہیں۔ اصل میں وہ اس کا کچھ اور علاج چاہتے ہیں جس کو کمزور حکومتیں نافذ کرنے کی سکت نہیں رکھتی۔ خیر، بات تھی صنعتوں کے قومیائی جانے کی، تو جب یہ عمل کیا گیا تو ان میں اندراج شدہ سٹاکس کے علاوہ کروڑوں اربوں کا مال برآمد ہوا اور اس سے مقرر شدہ جعلی ایڈمنسٹریٹروں کی خوب چاندی ہوئی۔ یوں جب ان فیکٹریوں سے چاندی نکال لی گئی تو فیکٹریاں بند ہو گئیں، مزدور بیکار ہو گئے اور بغیر تنخواہ مزدوروں نے ہڑتالیں شروع کر دیں۔ فیکٹریوں کی مثال یوں ہو گئی جیسے ایک معمولی سا کسان جب منگلہ ڈیم دیکھنے گیا تو اس نے دیکھا کہ پانی ایک طرف سے داخل ہوتا ہے اور دوسری طرف سے نہروں کے لیے مشینیں اسے نکال رہی ہیں۔ کسان نے کسی سیانے سے کہا کہ پانی کو کھلا راستہ کیوں نہیں دیتے، آپ ہی نکل جائے۔ اس کے پاس کھڑے سیانے نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم پانی سے بجلی بنائی جا رہی ہے اور پھر پانی نہروں میں جاتا ہے۔ سادہ لو کسان سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ سیانے نے پوچھا۔ کسان زمین پر انگلیاں پھیر دے اور سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، او بیڑا غرق، میں بھی سوچتا تھا کہ کھیتوں کی پیداوار کیوں دن بدن کم ہو رہی ہے، آج معلوم ہوا کہ پانی سے بجلی تو آپ نکال لیتے ہیں اور پھونک کھیتوں میں جا رہا ہے۔ ہاں تو جناب، جب جالوں نے صنعتوں کی بجلی نکالی تو باقی رہ گیا پھونک۔ فیکٹریاں اور صنعتیں کیسے چلتیں؟ یوں روٹی اور کپڑا اور مکان کی گارنٹی پر عوام اور ملک کو خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے پہلا ایکشن تو یہ لیا گیا۔ اسی دور میں لاہور میں روٹی پلانٹ کے افتتاح کے موقع پر ایک لیڈر نے کہا کہ لو، روٹی کا مسئلہ تو آج ہم نے حل کر دیا ہے۔ روٹی کپڑا اور مکان امیروں اور جیالوں کے لیے وافر اور غریبوں کے لیے ناپید ہو گیا۔ یوں لوگ عاجز آ گئے اور فقیر منش حبیب جالب کا ایوبی دور میں کہا ہوا 20 روپے من آٹا، اس پر بھی سناٹا،
میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، بہت پیچھے رہ گیا اور آٹے کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی۔ ان حالات میں ایک لیڈر کا جلوس جا رہا تھا کہ کسی سڑک سے لوگوں نے جوتے دکھائے تو جواب آیا کہ مجھے معلوم ہے جوتے مہنگے ہو گئے ہیں، اب ہم ان کی طرف توجہ دیں گے، یعنی آپ کو ننگے پیر کر دیں گے۔ اس دور میں مشہور دانشور اور پاکستان کے سابق وزیر خزانہ نے اپنے حلقہ انتخاب میں ایک بہت بڑے گندے نالے کی صفائی کا کام شروع کروایا تو واسا کے بڑے بڑے افسر امر مجبوری وہاں علاقے کے جیالوں کے ہمراہ منہ پر رومال رکھے موجود تھے اور تماشا دے کر اپنے نمبر بنانے کے چکر میں تھے۔ ڈاکٹر مبشر حسن جو وزادار اور منحنی جسم کے مالک تھے نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دھڑام سے گندے نالے میں کود گئے اور نالے کی صفائی میں حصہ لے کر ان سیاسی کارکنوں جو اپنی مصنوعی حیثیت کو دن بدن اونچا کرنے کی کوشش میں تھے کہ منہ پر خلوص اور سچائی کا تمانچہ مارا۔ طبیعت کے کڑوے لیکن سچی بات کرنے والے فلسفی سیاستدان ڈاکٹر مبشر حسن سے جب وہ وزیر خزانہ تھے، کسی صحافی نے ازماہ تمسخر سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ سوشلزم کے بڑے دعوے دار ہیں جو غربت کا خاتمہ کرنے کے لیے کا عزم لیے ہوئے ہے، تو یہ جو ہر شہر کے باہر جھونپڑیاں ہی جھونپڑیاں دکھائی دیتی ہیں یہ کب ختم کریں گے یا کب ختم ہوں گی؟ ڈاکٹر صاحب کا جواب کیا خوب تھا، کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ پھر خود ہی مزید کہا کہ یہ جھونپڑیاں تو ملک کے معاشی ترقی کی طرف گامزن ہونے کی نشانی ہیں۔ ان کے بقول غریب دیہاتی لوگ روزگار کے حصول اور بہتر مستقبل کی خاطر نقل مکانی کر کے شہروں کا رخ کرتے ہیں، پہلے دہاڑی کرتے ہیں اور وہ بھی ہر روز نہیں ملتی، لیکن یہ غریب پیچھے چھوڑے ہوئے بال بچوں اور خاندان پر قرضے کے بوجھ کے پیش نظر سانس لمبے کر لیتے ہیں اور مشکل کا وقت تنگی ترشی میں رہ کر تندوروں سے روکھی سوکھی کھا کر پارکوں، چوکوں اور فٹ پاتھوں پر راتیں گزارتے ہیں۔ آہستہ آہستہ دہاڑی سے کہیں ماہانہ نوکری تلاش کر لیتے ہیں اور یوں زندگی کا جامد سفر رینگنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر یہ ذرا اور ہمت کر کے کسی گندے نالے کے کنارے کچا کوٹھا چھت لیتے ہیں، یوں پیسہ بچا کر چھوٹے موٹے پکے مکانوں میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، میرا پالتو مرغا ہے، یہ اس وقت خوب اذانیں دیتا ہے اور بار بار یہ درمیان میں ڈسٹرب کرتا ہے، تو جی اس طرح ریل کے ڈبوں کی طرح آہستہ آہستہ اگلے ڈبے اور آگے جاتے ہیں اور پچھلے ڈبے ان کی تقلید کرتے ہیں۔ یہ ہے فلسفہ کسی ملک میں معاشی ترقی کا، اور جب یہ سلسلہ الٹ ہو جائے تو سمجھو کہ غریبوں کا روزگار ختم ہے اور کاروبار ٹھپ ہے۔ یہ تو تھا ڈاکٹر صاحب کا خیال۔ اب ہم پھر آتے ہیں کراچی سے پشاور تک کے تمام شہروں اور قصبوں میں دہاڑی حاصل کرنے کے لیے آنے والے مزدوروں کی طرف، جو اڈوں پر بیٹھے ہر آئے گئے کی طرف آس بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ ان کے حصول روزگار زندگی کا اہم ترین مسئلہ ہوتا ہے۔ ان کے لیے حصول روزگار زندگی کا اہم ترین مسئلہ ہوتا ہے۔ ان کے دماغ میں سینکڑوں مسائل اور سوال ہوتے ہیں۔ یہ بے آس، نامراد اور پریشان حال شکل کے ساتھ ان جگہوں پر مزدوری کی تلاش میں آ کر رکنے والی کار، موٹر سائیکل اور سائیکل کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور پھر چیونٹیوں کی طرح ان سے چمٹ جاتے ہیں۔ یہ لوگ اتنے غیر منظم اور روزی کے لیے اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ وہ دھکم پیل تو کرتے ہی ہیں کہ بعض دفعہ چڑھائی ایسی کرتے ہیں کہ مزدور تلاش کرنے کے لیے آنے والا پریشان ہو جاتا ہے، اور یہ مزدور لوگ اس افراتفری کے عالم میں نہ اگلے کی سنتے ہیں نہ اپنی کہہ سکتے ہیں۔ روزی نہ ملنے کی صورت میں
ایک دوسرے سے ادھار لے کر رات تندور کی روٹی کو پانی پیاز یا گڑ سے کھا کر پیٹ کے دوزخ کی آگ بجھاتے ہیں اور بے نیل و مرام سو جاتے ہیں۔ یوں جب کبھی جرائم پیشہ لوگوں کے خلاف پولیس مہم چلاتی ہے تو سراغ نہ ملنے والی وارداتوں کے سلسلے میں کاغذات کا پیٹ بھرنے اور کارروائی ڈالنے کے لیے ان نیم جان بے ضرر اور بے آسرا لوگوں سے نہ صرف پہلے جامع تلاشی میں ان کی ماڑی موٹی بچت کا ہتھیار برآمد کرتی ہے بلکہ بعض ازاں تھانے لے جا کر پھینٹی کی سلامی بھی دیتی ہے، جس کی وجہ سے بے شمار ناکردہ جرائم کی لسٹ جو پولیس بتاتی ہے یہ طوطے کی طرح رٹ لیتے ہیں اور ریمانڈ دینے والے مجسٹریٹ کے سامنے سوجے ہوئے پاؤں، دکھتی ہوئی پیٹھ اور کمر کے ساتھ اقبال جرم کر کے جیلوں میں سڑنے گلنے چلے جاتے ہیں یا پھر 151 107 یا دفعہ 54 کا شکار ہو کر جیل یاترا کرتے ہیں۔ ان پڑھ اور لاچار ہونے کی وجہ سے یہ اپنے پچھلوں کو خط لکھ کر اطلاع دینے کے قابل بھی نہیں ہوتے۔ یہ ہے ہمارے ملک میں گھر کی بھوک مٹانے اور معاشی خوشحالی کے خواب کی تکمیل کے لیے شہروں کا رخ اختیار کرنے والوں میں سے ایک بڑی تعداد کا انجام۔ دردمند پاکستانیوں، اب وقت آ گیا ہے کہ اب ہم ان سب کے متعلق سوچیں۔ اگر ہم اشرف المخلوقات ہیں تو یہ احساس کریں کہ یہ بھی انسان ہیں، ان کے جسم میں بھی ایک دل دھڑکتا ہے، ان کے پاس بھی ایک دماغ ہے، وہ بھی کوئی خواب دیکھتا ہوگا۔ پرندے بھی جو اپنے بچوں کو کندھوں پر بٹھا کر اڑنا سکھاتے ہیں، کیا ہمیں ان غریبوں کی اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں مدد نہیں کرنی چاہیے؟ صوبائی اور ضلعی انتظامیہ سے درخواست ہے کہ صاحب ثروت حضرات سے مدد لے کر شہروں میں بڑے بڑے ہال تعمیر کروائیں جہاں یہ مزدور لوگ گرمی سردی اور بارش سے محفوظ رہ کر رات گزار سکیں۔ وہاں ان کے ناموں کا باقاعدہ اندراج ہو، یہ رات کو باہر نہ نکل سکے اور یوں جیل کی غذا بننے سے بچ سکیں اور زندگی کی گاڑی کو چونٹی کی رفتار سے ہی صحیح مگر چلا تو سکیں۔ مہربانی کریں، زیادہ بجٹ کی ضرورت نہیں، صرف عزم کی ضرورت ہے، وہ بھی اس سوچ کے ساتھ کہ ان کا بھی پاکستان پر اتنا ہی حق ہے جتنا ہم سب کا۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہمیں وہ واقع مل گئے یا ہم نے حاصل کر لیے۔ یہ ان پڑھ اور جاہل ہیں، یہ تو شاید خدا کو پہچاننے میں بھی دیر کریں، اپنے حقوق کی بات تو بہت دور کی بات ہے۔ بڑے شہروں میں رزق کی تلاش میں آئے ان پینڈوؤں کا حال کچھ ایسا ہے کہ کسی گاؤں میں کسی شخص کے یہ سن کر کان پک گئے کہ جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا ہی نہیں ہوا، لہٰذا اس نے ارادہ کیا کہ لاہور ایک دفعہ ضرور جانا چاہیے تاکہ پیدا تو ہو جائیں۔ وسائل نہ ہوتے ہوئے بھی وہ چل پڑا اور لاہور گھوم پھر کر واپس گاؤں جانے کے لیے ٹرین پر سوار ہو گیا۔ راستے میں ٹکٹ چیک ہونے پر بغیر ٹکٹ پکڑا گیا۔ جیب خالی ہونے کی وجہ سے کسی کی مٹھی گرم کر کے جان بھی نہیں چھڑوا سکتا تھا، لہٰذا چیکنگ سٹاف نے ریلوے پولیس کے ذریعے چھترول کی اور گاڑی سے نیچے اتار دیا۔ لاہور سے ساہیوال کا سفر تھا، لہٰذا چھانگا مانگا سے دھکے کھاتا کسی نہ کسی طرح گاؤں واپس پہنچا تو گاؤں کے نوجوان اس کی لاہور یاترا کا پوچھنے بڑے شوق سے اس کے ارد گرد جمع ہو گئے جیسے وہ چاند سے ہو کر واپس آیا ہو۔ سوال ہوا، پھر دیکھا لاہور کیسا ہے؟ جواب آیا، ہاں دیکھ لیا لاہور۔ واہ بے واہ، پھر تو آپ پیدا ہو گئے ہوں گے نئے سرے سے۔ ہاں ٹھیک کہتے ہو، میں لاہور ہی میں پیدا ہو گیا تھا، لیکن چنڈ پیدائش کے بعد جو پہلے بار ہوتے ہیں اور کوڑا میں اتری، یعنی پھینٹی والی جگہ۔ ہاں تو یارو اس ساری تمہید کو بیان کرنے کا مقصد
یہ تھا کہ اگر ان غریب دیہاتیوں کی جو روزگار کی تلاش میں شہروں کا رخ کرتے ہیں خاطر خواہ مدد نہ کی گئی تو ان کی کراچی، پشاور، کوئٹہ، لاہور میں چنڈ اترتی رہے گی۔ ساتھ ہی حکمرانوں کی طرف سے یہ دعوے بھی ہوتے رہیں گے کہ پاکستان ایشیا کا ٹائیگر بنے گا۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو ناظرین محترم، یہ تھا آج کا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، جس کا عنوان تھا کیا معاشی خوشحالی کا خواب دیکھنا منع ہے۔ اس مضمون کو جناب محمد سلیم بٹ کی تصنیف رقص دیوانگی میں لیا گیا ہے۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل بی اے رشیدی کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے التماس ہے کہ اگر وہ پسند کریں تو اس ولاگ کو لائک کریں اور یوٹیوب چینل بی اے رشیدی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں، پریس کریں، تاکہ آئندہ آنے والے ایسے دلچسپ معلوماتی پروگرام، ولاگز ان کو باقاعدہ ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔